السلام علیکم۔ الٹیمیٹ فیکٹس فائنڈر میں بہت بہت خوش آمدید۔ 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد دن جس میں پاکستان نے دشمنوں کی فوج سے آدھی تعداد کی فوج رکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کو بچا لیا اور پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہمارے ملک کو میلی نظر سے دیکھنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے ایک عالمی ریکارڈ بھی قائم کیے اور اس جنگ کو بھی دنیا کی بڑی جنگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل تھی جو کہ جنگ سے لوٹنے والے غازیوں نے آ کر بتائی، اور ان مشہور واقعات کو اس وقت کے نیوز پیپرز میں بھی شائع کیا گیا تھا۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک آج تک جتنے بھی نیوز پیپر شائع کیے گئے ہیں ان سب کے ریکارڈ صادق پبلک اسکول بہاولپور میں موجود ہیں، جن میں ان واقعات کے بھی اخبارات موجود ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو ٹھیک رات 3:45 پہ انڈیا نے اچانک سے واہگہ بارڈر پر بمباری شروع کر دی، جس کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے بھی جوابی حملے شروع کر دیے اور یوں اس جنگ کا آغاز ہو گیا۔ بھارت کے افسران کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے جم خانے میں آ کر شراب پئیں گے اور بہت زیادہ بدماشی بھی دکھائیں گے، لیکن پاک فوج کے جوانوں نے ان کے لیے بہت ہی اچھی دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جس وقت بھارت نے پاکستان کے پر حملہ کیا اس وقت پاک فوج کے کافی سارے جوان چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، جن کو جلد از جلد ڈیوٹی پہ واپس بلا لیا گیا۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور نیوز کے ذرائع صرف اور صرف ریڈیو اور خط ہوا کرتے تھے۔ 1965 میں صدر پاکستان ایوب خان تھے۔ ایوب خان نے ریڈیو پاکستان پہ ایک اہم پیغام جاری کیا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ آج 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح انڈین آرمی نے پاکستان پہ لاہور کی طرف سے حملہ کر دیا ہے، جبکہ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنے ریڈیو پر بتا رہے تھے کہ بھارت نے پاکستان پر اس وجہ سے حملہ کیا ہے کہ پاکستان بھی انڈیا پر حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ بھارت نے اس حملے پہ ٹوٹل 700 سے بھی زیادہ ٹینکس استعمال کیے تھے۔ انڈیا نے سمندری علاقے سے بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پاکستان کی سب مرین جس کا نام غازی تھا اس نے بھارت کے کافی زیادہ جہازوں کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے انڈیا نے سمندر کی طرف سے جانے کی ہمت بالکل بھی نہیں کی تھی۔ اگر ملٹری پاور کے حساب سے دیکھا جائے تو انڈیا کی ملٹری پاور اس وقت زیادہ تھی، کیونکہ انڈیا میں جتنے بھی ملٹری کے اکوپمنٹس بنتے ہوتے ہیں ان کی انڈسٹریز ان کے ملک میں ہی موجود ہے، جبکہ پاکستان اپنے فوجی اسلحے کو الگ الگ ممالک سے امپورٹ کرتا ہے۔ جب واہگہ بارڈر پر حملے کو پاکستان کی طرف سے مضبوط بنا دیا گیا اور انڈیا کو منہ توڑ جواب زیادہ ملنے لگا تو انڈیا کو لگا کہ شاید آج ان کی شکست ہو جائے گی، تو پاک فوج کا دھیان وہاں سے ہٹانے کے لیے انڈیا کی فوج نے پاکستان کے سیالکوٹ پر 500 ٹینک سے حملہ کر دیا۔ لیکن اس جنگ میں پاک فوج کے جوان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے حملہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی شامل ہو رہی تھی۔ جب پاک فوج کے ٹینکس مقابلے میں آئے تو انہوں نے اپنی فائرنگ رینج سے بھی آگے تک جا کے حملے کیے اور دشمنوں کے ٹینک کو تباہ کر دیا۔ آپ سب کے علم میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک ٹینک کی میزائل رینج تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر ہوتی ہے، جو کہ اللہ کی مدد سے اس جنگ کے دوران 7 کلومیٹر ہو گئی تھی، جو کہ ناقابل یقین ہے، اور حملے بھی ایک دم نشانے پہ تھے اور بھارت کے ٹینکوں کے پرخچے اڑ رہے تھے۔ پاک فوج کے غازیوں کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے ہمارے ٹینکس نے اتنی زیادہ رینج تک نشانہ نہیں لگایا اور نہ ہی جنگ کے بعد اتنی زیادہ رینج پہ انہوں نے کبھی حملہ کیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنے جسم کے پر بارود باندھ کے ٹینک کو جا کے تباہ کیا اور ایک پل کو بھی اسی طرح سے تباہ کیا گیا، جو کہ انڈیا کی فوج کو پاکستان تک لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ پاکستان نے بھی انڈیا کے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کر دیا تھا اور انڈیا کے 12 بالکل نئے طیارے تباہ کر ڈالے۔ یہی نہیں بلکہ ایم عالم جو کہ پاکستانی پائلٹ تھے، انہوں نے بھارت کے 5 طیارے صرف اور صرف 30 سیکنڈ میں تباہ کر ڈالے اور اپنا نام بھی دنیا کی ورلڈ ریکارڈ کی بکس میں شامل کروا دیا۔ بھارت نے پاکستان کے اوپر الگ الگ علاقوں پہ اپنے جہاز کے ذریعے 40 بم پھینکے، جن میں سے صرف 4 بم پھٹے، جو کہ وہ بھی سنسان علاقے میں، اور اس جنگ میں بھارت کو بہت بڑی شکست ہوئی، اور اس واقعے کو لے کر بھارت کو آج بھی پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں پاکستان نے بھارت کے کافی زیادہ علاقے فتح کر لیے تھے، جو کہ آج بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں اور بھارت کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہیں، اور بھارت کو ان کی یاد دلانے کے لیے پاکستان نے ان کے ٹینکس پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور ان کے اوپر موجود جھنڈوں کو بھی پاکستان نے الٹا لٹکا دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی مدد صرف 1400 سال پہلے نہیں تھی، بلکہ آج بھی اللہ کی مدد موجود ہے، صرف جذبہ اللہ کے لیے بنانا چاہیے۔
آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اب ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔